جان کی اہمیت، انسانی زندگی کی اہمیت کتنی ہے کہ اگر لقمہ بھی اٹک جائے اور پانی میسر نہ ہو، آپ کہیں گے یو پی کے علاقے میں تو بہت پانی ہے، ہمارے یہاں تو ٹنکی صبح میں بھی آ رہی ہے، شام میں بھی آ رہی ہے، پانی کی کمی کیا ہے؟ ایسی حالت کب ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ کسی علاقے میں ایسے چلے گئے کہ جہاں پر پانی کی کمی ہے، ہو سکتا ہے کہ پانی نہ ملے، کھانا مل جائے، سمجھ رہے نہیں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جان اتنی اہمیت ہے جان کی کہ اگر پانی نہ ملے اور شراب پاس میں ہو، لقمہ اٹک جائے، بوٹی اگر اٹک جائے، روٹی اگر اٹک جائے اور پانی نہ ہو کہ جس سے حلق کے نیچے سکون کے ساتھ اس لقمے کو جو ہے نگلا جا سکے، کتابوں میں لکھا ہے، بڑی معتبر کتابوں میں، تو اسے شراب کے ذریعے اس لقمے کو نگلنے کی اجازت ہے، جبکہ شراب حرام ہے، شراب پینے کی اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حکیم، طبیب، ڈاکٹر، آج کا فاسق لا اعتبار بھی اگر کوئی کہہ دے کہ شراب سے تم اچھے ہو جاؤ گے، تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر یقین نہیں ہے، ماہر طبیب، متقی، پرہیزگار ڈاکٹر نے اگر یہ بات نہیں بتائی ہے، تو ایسے لوگوں کی جو خالی یہ کہتے کہ شراب سے تم صحیح ہو جاؤ گے، شراب پینے کی اجازت نہیں، اگر یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو، یعنی حرام ہے، ناپاک ہے، پینے والے کا منہ گندا رہتا ہے، 40 دن تک اس کی کوئی نماز اور کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی، ایسی لعنت والی چیز ہے شراب۔ اسلامی حکومت میں اگر ایسا شرابی مل جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں، یعنی اتنی بری چیز ہے۔ بڑے سے بڑے ٹینک میں 1000 لیٹر میں بھی 2000 لیٹر میں بھی شراب کا ایک قطرہ اگر پڑ جائے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، اتنی گندی چیز ہے شراب، انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، انسان کو اندر سے بالکل بے جان کر دیتی ہے، تھوڑا سا سرور ملتا ہے، تھوڑی سی جو ہے ذہن کے اندر لطف اور مزہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ انسان اندر سے شراب پینے والا بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے، کڈنی خراب، لیور خراب، پھیپھڑے خراب، یعنی اگر 50 سال اس کو جینا تھا تو شراب ایک ایسا سبب بن جاتا ہے کہ وہ 40 سال کے اندر مرنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہماری بات؟ مردار کھانے کی اجازت نہیں ہے، جس جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح نہ کیا گیا ہو، یا کوئی کافر و مشرک، مرتد، وہابی، دیوبندی 1000 1 لاکھ مرتبہ بھی پڑھ کے بسم اللہ اگر جانور کو ذبح کر دے وہ حلال نہیں ہو سکتا، یعنی اسے مردار کہا جاتا ہے۔ جانور جو اپنی موت مر گیا، کتنا بھی بڑھیا ہو، دیسی مرغا ہو یا کتنا بھی آپ کی پسندیدہ غذا ہو، کوئی سا بھی ہو، لیکن اگر اسے اللہ کے نام پہ ذبح نہ کیا گیا وہ مردار ہے۔ حکم ہے کہ اگر انسان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو اور اتنی بھوک لگ رہی ہو کہ انسان مر جائے گا تو جان بچانے کے لیے ایسے مردار کی بھی کھانے کی اجازت ہے، یعنی حکم ہے کہ جان کی حفاظت کرو، جان، زندگی کی حفاظت اتنی ضروری ہے کہ مردار کے کھانے کی اجازت، شراب پینے کی اجازت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی جو ہے ایک بہت ہی اہمیت ہے اس کی۔ تو زندگی کی حفاظت ایسے ہو سکتی ہے ہم وقت کی قدر کریں، وقت سے چلیں۔ بڑے بوڑھوں میں جو ہے وقت کی بڑی احتیاط کا مسئلہ تھا، وہ جہاں جاتے تھے پہلے پہنچ جاتے تھے، جہاں جانا ہے ٹائم سے جانا ہے۔ ہمارے یہاں پر نماز جنازہ، نقصان دیکھ لیا آپ، وقت کی اہمیت نہ کرنے کی وجہ سے پابندی، ہمارے یہاں پر جنازے کا اعلان ہو گیا کہ صاحب ظہر کی نماز کے بعد میں جو ہے جنازے کی نماز ہوگی، اور اپنے ہاتھ تھوڑا سا دیہات کی طرف آپ آئیں گے تو بالکل وقت کی پابندی کہیں سے کہیں تک ہے ہی نہیں، جبکہ شہر میں جو ہے جو وقت دے دیا، چاہے کوئی بھی آتے ہوں، وقت پہ ہی ہونا ہے وہ کام، چونکہ لوگوں کو کام پہ جانا ہے، لوگوں کو جو ہے اپنے کاروبار کو دیکھنا ہے، کسی کے کوئی بیمار ہے، کہیں پر ڈاکٹر کے یہاں پر پرچہ لگا ہوا ہے، کسی کو جو ہے کسی ضرورت سے جانا ہے، آج یہاں پر انتقال ہوا، کوئی ہو سکتا ہے کہیں پر بیماری میں مبتلا ہو، ٹائم دے دیا ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار تم نے ٹائم دے دیا تھا لیکن تم آئے نہیں، اسی بات پہ جو ہے ناراضگی ہو جاتی ہے۔ تو وقت کی پابندی کرنے میں بہت سارے لوگوں کے جو ہے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔
نہیں سمجھ رہے آپ؟ اب اسی مسئلے کو دیکھ لیے، ٹائم دیا تھا ظہر کے بعد کا، اور جنازے کی تدفین ہو رہی عشاء کے بعد، جنازے کی تدفین عشاء کے بعد۔ اب بیچارے کے گھر پہ جو ہے بچے پریشان ہے، یا گھر ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کو پہنچنا ہی ہے، مرتا کیا نہ کرتا، پھر اسے جانا ہے، رات میں جائے گا، سمجھے نہیں، اور تیز چلے گا، احتیاط نہیں کر پائے گا چلنے میں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے ایکسیڈنٹ کا وہ شکار ہو جائے۔ لیکن ہم پابندی کر لیتے، ظہر کے بعد ہی یہ کام ہو جاتے، تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے نہیں آتا، تو نہ ہماری غمی میں جو ہے، اور پھر لوگ کم ہو جاتے ہیں۔ نماز جنازہ کی فضیلت، کثرت سے لوگ جماعت میں حاضر ہونا چاہیے۔ جب لیٹ کر دیے تو لوگ کہتے ہیں اتنا کون رکے گا، اتنا کون رکے گا، یہاں تو بہت ٹائم لگے گا۔ بہت لوگ نہیں جا پاتے ہیں جنازے میں، جس سے مردوں کا نقصان ہو گیا، جن کے لیے دعائیں ہوتی، جن کے لیے جو ہے ہاتھ اٹھا کے ان کی مغفرت کے لیے خدا کی بارگاہ میں عریضے پیش کیے جاتے، وقت کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے اس مردے کا بھی نقصان ہوگا۔ شادی اچھی کرو، اپنے غمی کے ماحول بھی اچھے کرو، بہت سارے آج زندگی کے معاملات ایسے ہی آپ کے اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم نے تو شادی میں جاتے ہی نہیں، ہم آپ کو بتائیں، بہت کوئی خاص معاملہ ہے قریبی تو چلے گئے، ہم جاتے ہی نہیں، چونکہ دیکھ لیے آپ، دوپہر کو شادی، پہلے وقت کی پابندی ہوتی تھی، جانا ہے ٹائم سے، مہر طے کر لیا، کتنے لوگ شادی میں آئیں گے، کیا ناشتے میں ملے گا، کوئی کمی تو نہیں رہنا چاہیے، کون سا گوشت ملے گا، چکن ملے گا، بڑے کا ملے گا، مٹن ملے گا، کتنا سامان ہونا چاہیے، ساری باتیں طے کر لی، لیکن یہ کبھی طے نہیں کیا کہ ہمیں وقت سے کھانا کھلا دینا۔ اب بیچارہ لڑکی والا تو یہ سوچتا ہے کہ میری عزت کے ساتھ لڑکی رخصت ہو جائے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے یہ کام ہو جائے میرا، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ٹائم سے آ جائیں باراتی، لیکن ان براتیوں پہ اتنا بھوت شیطانی سوار ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے ویڈیو میں کم سے کم 2-3 گھنٹے لگانا ہے، گھر سے لے کے باہر تک، اور پورے 8 تو ایسا معاملہ ہے کہ روڈوں پہ بھی جو ہے گاڑیوں سے نکل کے لڑکے جو ہے سر نکال کے ویڈیو بنوائیں گے وہاں تک، اگر 100 کلومیٹر برات جا رہی، اگر مر گئے تو کیا ہوگا تمہارا، مجھے بتائیے آپ، اگر کسی گاڑی کی چپیٹ میں آگے تمہاری سب نقشے بازی نکل جائے گی، یہ سب جوانی کا غرور خاک میں مل جائے گا، سب جانتے ہو آپ کہ کس میں نقصان ہے کس میں بھلا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ احتیاط بھی کرنا چاہیے۔ تو اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ تو مجھ سے ہی لگواتے ہیں لوگ، سمجھا نہیں، میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ سب طے کر لیا، وقت بھی طے کر لو، اور میں ان لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں جو نماز پڑھنے والے ہیں، چاہے کوئی ناراض ہو جائے یا چاہے کوئی خفا ہو جائے، جو نماز پڑھنے والے ہیں، اور ان داڑھی والوں سے خاص کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وقت کی پابندی نہ ہو، شادی میں جانا بند کر دو۔ ہم خود احتیاط کریں گے نا، اگر ہم خود جو ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے، سماج معاشرہ کوئی دوسری کوئی مخلوق تھوڑی ہے جو آسمان سے ہوگی، ہم ہی سماج ہیں، ہم ہی معاشرہ ہیں، ہم صحیح ہو جائیں گے تو پوری کائنات اچھی ہو جائے گی۔ وقت کی پابندی نہ ہو، کوئی ناراض ہو، آپ منع کر دیے کہ ہمیں اپنا کام بھی دیکھنا، مزدور آدمی ہیں، پورا دن آج خرچ کر دیا، تم بارات مغرب کے ٹائم میں لے کے جاؤ گے، ابرار بھائی آپ کے یہاں ہوگی، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جن کی ہونے والی ان کو بتا رہا ہوں میں، سمجھ رہے نہیں، منع کر دیا، ہم نہیں جائیں گے، نماز چھوٹے گی، وقت کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، سمجھ نہیں، آگے کل کا بھی کام ہمارا حرج ہو جائے گا، ہم مزدور آدمی ہیں، تو انشاءاللہ یہ سب بارات لے جانے والے یہ بھی جو ہے پھر ان کے سوچ اور دماغ میں بھی یہ ہو جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، وقت سے ہی جانا چاہیے۔ کیوں بھائی، کتنی باراتیں ہوئیں، ٹائم سے بھی دیکھا نہیں ہے کسی کو، شام کو جا رہی ہے، یہ ابھی 4-5 7 سال چلا ہے، بس یہی تقریر ہے، یہی نصیحت ہے، یہی جمعے کا پیغام ہے۔ آج سمجھ رہے ہیں 24 اکتوبر کو جو جمعہ ہے، اس کو آپ لکھ لیجئے کہ 24 اکتوبر جمعے کے دن ہمیں کیا بتایا گیا تھا۔ سمجھدار آدمی کے لیے اشارہ کافی ہے، سمجھدار عقل مند آدمی ماحول کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنے جان کی، ایمان کی، عقیدے کی، اپنے گھر بار کی حفاظت کے معاملے کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حسین احمد بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ یہ